أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها اور سن لے گا اپنے رب کا حکم وحقت اور آسمان کے ساتھ یہی لائق ہے کہ وہ رب کا حکم سنے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کھینچ لی جائے گی یا زمین پھیلا دی جائے گی، جیسا قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ زمین میں اونچ نیچ ختم کر کے ایک سیدھا میدان بناتی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور زمین پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین حکم سن لے گی اپنے رب کا، وحقت اور اس کے ساتھ یہی لائق ہے۔ یا ایھا یہ قیامت کے حالات، یا ایھا الانسان اے انسان، انک کادح تو مشقت تکلیف اٹھانے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحا تکلیف مشقت، فملاقیہ پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر انسان مسلسل عمل کی مشقت میں ہے، اور ایک دن وہ اللہ سے ملے گا یا اپنے عمل کے اجر سے ملے گا۔ فَأَمَّا اب جب اللہ سے ملے گا، ملاقات کا جو دن ہوگا اس کا حال یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو دیا جائے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس آدمی کا حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ حساب سے مراد ادھر ہے صرف پیشی، بس پیش ہو جائے گا ٹھیک، حساب نہیں ہوگا، صرف پیشی۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی۔ وَيَنْقَلِبُ اور یہ آدمی واپس ہوگا، إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے اہل کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، مسروراً خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اور جس کو دیا جائے اس کا اعمال نامہ، وراء ظہرہ پیٹھ کے پیچھے سے۔ دوسری جگہ میں ہے بائیں ہاتھ میں، ادھر ہے پیٹھ کے پیچھے۔ جمع یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے دیا جائے۔ یہ ہے ذلیل کرنے والی حالت۔ فَسَوْفَ يَدْعُو یہ آدمی پکارے گا، ثُبُورًا موت کو، کہے گا میں مر جاؤں آج۔ وَيَصْلَىٰ اور داخل ہوگا، سَعِیرًا تیز آگ میں، بھڑکتی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک تھا یہ اپنے گھر کے اندر خوش تھا۔ فرق دیکھو، ایک ہے ينقلب إلى أهله مسرورا، اپنے اہل کی طرف لوٹے گا خوش خوش، اور ایک وہ ہے جو تھا خوش۔ ایک نے اپنی عیش و عشرت کی دنیا میں، ایک عیش و عشرت کرے گا ادھر۔ سمجھ آیا فرق دونوں میں؟ إِنَّهُ ظَنَّ اس آدمی نے یہ گمان کیا، أَلَّنْ يَحُورَ کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ بلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ یہاں تک حال بیان ہو گیا کس کا؟ قیامت کا۔ قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی، زمین اپنے اندر کے مردوں کو باہر پھینک دے گی،
اور یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، بعض کو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں اور بعض کو اعمال نامے بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ کے پیچھے سے۔ اب ہے کہ قیامت ہے، اس پر دلیل سنو۔ فلا اقسم، قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، شام کی سرخی کی، سورج جب ڈوب جائے، نیچے چلا جائے اور وہ کنارے پر اس کی روشنی ابھی بھی نظر آتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے شفق۔ سورج غروب ہونے کے بعد سورج کا ٹکیا غائب ہو جائے لیکن اس کی روشنی ابھی بھی وہ افق کنارے پر پڑتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ شفق۔ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ شفق دو قسم پر ہے، ایک شفق لال سرخی ہوتی ہے، ایک سفید۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ مغرب کی نماز اس میں کون سی والی روشنی سے ختم اور عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ بہرحال شفق وہ ہے، سرخی مراد ہے ادھر۔ قسم ہے شفق کی یعنی شام کی سرخی کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، وما وسق اور اس چیز کی جس کو رات اپنے اندر لپیٹ لے۔ رات اپنی چادر کے اندر بہت سی چیزوں کو چھپا لیتی۔ والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ چاند پورا ہو جائے۔ چاند جب شروع میں ہوتا ہے سب باریک لکیر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، 7 تاریخ کو آدھا بھر جاتا ہے اور 14 تاریخ کو پورا بھر جاتا ہے۔ 14 تاریخ کا جو پورا ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بدر، اور جو بالکل لکیر ہے وہ ہلال ہے نا، تاریخوں میں بدلتا رہتا ہے۔ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ یہ چیزوں پر قسم ہے، کس بات کی قسم؟ قسم ہے شام کی سرخی کی، قسم ہے رات کی اور اس چیز کی جس کو رات اپنے اندر سمیٹ لے، اور قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جائے۔ کس بات پر قسم؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور سوار ہوگے ایک حال سے دوسرے حال پر، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر۔ یہ تھا قیامت کا بیان۔ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں جا رہا ہے، ایک حال سے دوسرا۔ کوئی انسان ایک حال پر نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر بچہ، پھر جوان، پھر پکی عمر، پھر بوڑھا، پھر منتقل ہو گیا کہیں اور چلا گیا۔ یہ حالات سفر کا جاری ہے۔ یہ انتہا کدھر ہوگی سفر کی؟ تو اس سفر کی انتہا 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوگی۔ ایک جگہ کا نام جنت ہے، دوسری جگہ کا نام جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور سوار ہو جاؤ گے، چڑھو گے ایک سیڑھی پر دوسری سیڑھی سے، ایک حال سے دوسرے حال پر۔ آپ لوگوں نے پڑھا کہ انسان مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں، یہ ترقی فطری طور پر ہے۔ اگر انسان فطرت پر رہا تو اعلیٰ مقام جنت میں جائے گا، اگر فطرت کے خلاف چلا گیا تو پست مقام جہنم میں جائے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ یقین نہیں کرتے؟ اتنی واضح باتیں نہیں ہے یہ، اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ فَمَا لَهُمْ، کیا ہو گیا لوگوں کو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے۔ دیکھو اللہ سوال کر رہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے،
لا یسجدون تو سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا بلکہ کافر لوگ یکذبون اس کو جھوٹ کہتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون اللہ خوب جانتا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ خوب جانتے ہیں ان کو، اللہ کو سب کو معلوم ہے، اللہ کو کون کیا کر رہا ہے اللہ کو سب میں۔ فبشرہم ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، انہوں نے حق کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، قرآن کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوا، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا، بے انتہا اجر ہے ان کے لیے۔ حضرات سمجھ میں دو باتیں سورت کے اندر بیان ہو گئی، ایک تو قیامت کا حال بیان ہوا اور ایک قیامت کا ہونا بیان ہوا۔ قیامت کا حال کیا بیان ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان ختم ہو جائے گا، یہ زمین اس حال پر نہیں رہے گی، اور زمین اپنے اندر کی سب چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ پھر میدان محشر جب لگے گا تو لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا، ہر آدمی کی زندگی کی ایک کتاب بن رہی، ہر آدمی کے نام پر ایک کتاب ہے، الگ الگ کتاب ہے ہر آدمی کے نام پر، وہ قیامت کے دن لوگوں کو دی جائے گی، پڑھو اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو، اور اس کتاب کے اندر انسانوں کی زندگی بلوغ سے لے کر وفات تک کا جو زمانہ ہے، اس میں تمام نیک اعمال اور بد اعمال کو نمبر کے ساتھ لکھا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا، سب کو نمبر کے ساتھ گن گن کر کے رکھا ہے، کچھ بھی غائب نہیں ہوا۔ اگر ایک آدمی نے 50 سال کی زندگی گزاری ہے بالغ ہونے کے بعد، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو میں نے 50 سال کے عمل کیے، اس میں 50 نمبر پر کون سی نیکی ہے، وہ اس میں درج، اس میں جو میرے ٹوٹل گناہ ہے اس میں 100 نمبر پر کون سا گناہ ہے ادھر درج، یہ سب محفوظ ہو جائے۔ سمجھ گئے نا؟ ذرے کے برابر خیر اور ذرے کے برابر شر، یہ سب نظر آئے، بشرطے کہ کسی آدمی نے اپنے خیر کو آخر میں خراب نہیں کیا اور کسی آدمی نے اپنے شر کو آخر میں معاف نہیں کرا دی۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ ہاں، اعمال نامے ملیں گے، بعض لوگوں کو اعمال نامے ملے بہت خوش خوش اپنے لوگوں کے پاس جائیں، اور بعض لوگوں کو اعمال نامے ملیں گے بہت غمگین موت کو پکاریں گے، وہ اپنی خوشیاں شو عشرت کر چکے دنیا کے، اور قیامت ہو جائے گی کس طرح؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں حضرات، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دنیا میں کیا جاتا ہے؟ اندھیرا، لیکن اس کی روشنی کچھ کچھ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ یہ سورج مکمل غائب ہو جاتا ہے، اور انسان لوگ رات کے اندھیرے میں سو جاتے ہیں۔
رات کے اندھیرے میں کیا کر لیتے ہیں حضرات؟ سو جاتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی ہوتی. یہی منظر ہے قیامت کا. انسان مر گیا جیسے شام ہو گئی، پھر عالم برزخ میں ایسے چلا گیا جیسے رات کو نیند میں چلا جاتا، اور پھر صبح ہوگی تو قیامت کے دن دوبارہ ہو جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے تو قیامت کے منظر کی نشانیاں، نمونے اس دنیا میں رکھے ہیں. کوئی سمجھے تو صحیح. کوئی کہے قیامت سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ رات کا وقت یہ نفخہ اولا کا منظر ہے، اور صبح کا وقت نفخہ ثانیہ کا منظر. روزانہ تو تماشا کرتے ہو قیامت کا، کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اور پھر دو قسم کے لوگ، بعض لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. ان لوگوں کو اس عمل کا برا انجام سامنے آیا گا. اور بعض لوگ وہ جو ایمان عمل صالح، ان کا اچھا انجام سامنے آیا.